الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر فرض علوم تعلیم حاصل کرنا بھی فرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج آپ کو وضو کے متعلق کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کے فرائض 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ چہرے کا حصہ وہ ہوتا ہے کہ سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور ایک کان کی کنولی سے لے کر دوسرے کان کی کنولی تک چہرہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اور دھونے کی تعریف یہ ہے کہ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح وضو کرنے اور اس کے فرائض، سنتیں اور مستحبات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔